السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی تک اولاد نارینہ سے محروم رکھا ہے، آپ کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نارینہ بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے، تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک ایسا مجرب عمل بتانے لگے ہیں، ایک روحانی عمل جو کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، بہت ہی مختصر آیت ہے، اس کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جلد بیٹا یا بیٹی کی نعمت سے نوازے گا اور آپ کے گھر خوشخبری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں جس کو چاہوں اس کو بیٹا دوں یا بیٹی دوں یا دونوں دوں یا کوئی بھی نہ دوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، ناخوش رکھنا ہے، اس کو عزت دینی ہے، ذلت دینی ہے، اس کو کامیاب کرنا ہے یا ناکام کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ وہی ہے جو ہمیں دن دکھاتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اور ہمیں رات دکھاتا ہے جس میں اندھیرا ہوتا ہے۔ تو یہ روشنی اور یہ اندھیرا، یہ سورج اور یہ چاند، یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تمام وہ نظام ہے جو چل رہا ہے۔ تو اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رغبت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ نماز میں سستی کرتے ہیں یا دوسرے جو معاملات ہیں، حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ اس وظیفے سے آپ کی وہ تمام جو ایک شیطانی وسوسے یا ایک شیطانی تسلط مسلط ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نماز سے یا دوسرے دینی معاملات سے دور ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کی عبادت میں رغبت پیدا ہوگی۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کو تمام مشکلات، پریشانیاں، ناکامیاں وہ دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اولاد نارینہ سے نوازے گا۔ یہ بے اولاد لوگوں کو اس صیغہ کے ساتھ وظیفہ کرنے سے اولاد بھی نصیب ہوگی، اور خصوصاً اولاد نرینہ اور با اخلاق، ایک ایسی اولاد جو اسلام کو پسند کرنے والی، اسلام پر چلنے والی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی بیٹا یا بیٹی سے نوازے گا جو اسلام پسند ہوگا، جو آپ کا خدمت گزار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام معاملات کو سمجھ کر آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو یہ وظیفہ اگر آپ طلوع آفتاب سے پہلے کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ موت کے بعد جسم سلامت رہے گا، قبر میں بھی آپ کا جسم سلامت رہے گا۔ اس کے کثرت ذکر سے تمام امور، جتنے بھی آپ کے کام ہیں، بخیر و عافیت وہ بالکل پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وظیفہ یہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن ناظرہ و حفظ، تفسیر و ترجمہ قرآن، احادیث مبارکہ، مسنون دعائیں اور ضروری مسائل سکھانا چاہتے ہیں یا خود سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کو آپ نے ذکر کرنا ہے ہر وقت، جب بھی آپ تھوڑا فارغ ہوتے ہیں تو اس کا آپ نے معمول بنانا ہے۔ اس کا کوئی لیمٹ نہیں ہے، جب بھی آپ فارغ ہوں، جب آپ کو یاد آ جائے، جب آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی مصیبت ہو یا اس طرح کی کوئی جو بھی پریشانی ہو، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ نماز پڑھیں تو نماز کے بعد تقریباً 100 مرتبہ آپ اس کا ورد کریں، اور اس کے بعد دعا کریں۔ دعا میں آپ یہ تصور کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ایک اولاد چاہیے، اولاد نارینہ چاہیے، تو اس کے لیے آپ اس کے ورد بنا لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اشرفی اسلامک انسٹیٹیوٹ